ہے معصوم کلیاں گنگناتی ہیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، اور درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، کہ مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، بڑا مبارک ہے آج کا دن، جہاں میں خیر الانام آئے، مچی ہے دھوم، مچی ہے دھوم، کہ جب ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد حبیب رب کی، جب ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد حبیب رب کی، جب ادب سے جھکی ہے سب کی، ہے خوب آمد حبیب رب کی، زمین چمکے نہ کیوں فلک کی، زمین چمکے نہ کیوں فلک کی، وہ بن کے حسن تمام آئے، مچی ہے دھوم، ہاں مچی ہے دھوم، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر، سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر، پیمبروں کے امام آئے، سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر، پیمبروں کے امام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، جہاں میں خیر الانام آئے، رسول عالی مقام آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، جہاں میں خیر الانام آئے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثناء اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔
السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کا خصوصی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی آپ سب کی، ہم سب کی بہت ہی پسندیدہ، بے حد ہر دل عزیز محترمہ شمائلہ ناصر خان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ شمائلہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ اور ناظرین، میرے ساتھ جو دائیں جانب مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ آپ نے ڈفرینٹ پروگرامز میں ARYQ TV کے دیکھتے ہیں، بہت پیارا نام، اسلامک اسکالر ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ اور ناظرین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت انداز و تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک بہترین نمونہ ہے، اور جس انداز میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلایا، یقیناً اس میں بہت زیادہ صبر، تحمل اور محبت کا مظاہرہ کیا۔ اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز کو اختیار کیا وہ یقیناً رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ صفا، میں آپ کی جانب آؤں گی اور پہلا سوال یہ شامل کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے وہ کس طرح شروع کیا، دعوت و تبلیغ کا آغاز کس طرح کیا، اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا دعوت اور تبلیغ، یہ دو باتیں ہیں، یعنی دعوت کہتے ہیں بلانے کو اور تبلیغ کہتے ہیں پہنچا دینا، اور یہ دونوں کام یعنی بلانا اور پہنچانا یہ نبوت کے خاص منصب ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے بنیادی کام یا سب سے پہلا کام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا وہ توحید اور ڈرانا ہی تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ رب العزت نے ڈرانے والا بھی بنایا، خوشخبری دینے والا بھی بنایا اور گواہ بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور چمکتا ہوا سراج منیر بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قولی تبلیغ فرمائی ہے، نبوت کا اعلان فرمایا ہے، وہ تو 40 سال کی عمر مبارکہ میں فرمایا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے اذن سے تبلیغ فرمائی اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور تبلیغ کا انداز نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے عملی تبلیغ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود سے نظر آتی ہے۔ پھر حجر اسود کے مقام پر بھی جب نصب ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر کس طرح ایک بہترین فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جب اہل مکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی امانتیں پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس لیے رکھواتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی تبلیغ ہے جو اہل مکہ پہلے ہی سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور اپنا واقعہ بیان فرمایا تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ تو پہلے ہی حق گو ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد فرمانے والے ہیں، یتیموں کی بے کسی فرمانے والے ہیں، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ عملی تبلیغ ہے جو پہلے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار مبارک سے نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب قولی تبلیغ سرکار فرماتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ تبلیغ کا اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاص کے ساتھ کی گئی تبلیغ ہے اس کا عالم یہ ہے کہ جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صفا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کھلے عام دعوت
دینے کا ارادہ کیا تو کوہ صفا کا انتخاب کیا، تو کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے دعوت کی تبلیغ کی، تبلیغ اسلام پھیلایا، اس میں سیرت کے کون کون سے جو ہے پہلو سامنے آتے ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے۔ جی بالکل، کوہ صفا پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرما رہے ہیں وہ تبلیغ کا دوسرا اسٹیپ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے اور دین کی دعوت دیجیے، یعنی اب اعلان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ پہلے تو صرف حضرت خدیجہ اور چند افراد تک یہ دعوت تھی، لیکن پھر اس کو عام کرنے کا حکم ہوا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے اہل قریش، وہ تمام جمع ہو گئے کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ اور آپ کی رسپیکٹ پہلے ہی معاشرے میں موجود تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر جب آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ یہاں پیچھے ایک فوج ہے جو چھپی ہوئی ہے پہاڑ کے پیچھے، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو چونکہ وہ عمل پہلے اسٹرانگ بہت زیادہ موجود تھا، تو تمام نے یہ کہا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو یقیناً سچ مانیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق ہیں اور امین ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اللہ رب العزت کے خوف دلاتا ہوں، اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور اس کی طرف سے توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔ تو اس پر پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب سامنے آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفت کا سامنا کیا۔ یہاں پر جو پوائنٹس ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اپنے گھر والوں سے تبلیغ کی ابتدا کرنا، پہلے تو اپنی ذات، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں سے تبلیغ کی ابتدا کرنا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا عمل اگر تبلیغ کرنے کے وقت پہلے ہی لوگوں کے سامنے ہوگا تو اس کے اچھے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر ریئیکشن اچھا نہ آئے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کے مثبت اور بہترین اثرات زندگی میں ضرور انسان کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ صفا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ دار ارقم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سلسلہ تربیت قائم فرمایا تھا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دار ارقم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام فرمایا وہ اس لیے تھا، کوہ صفا میں اندر کی جانب یہ گھر تھا۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کی عمر 16 سال تھی، اور اس وقت آپ کے گھر کو مرکز اس لیے بنایا گیا، یہ پہلی یونیورسٹی ہے، پہلی جامعہ ہے اسلام کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کو اس لیے اختیار فرمایا کہ آپ کی عمر جو تھی وہ 16 سال تھی، اور ابھی اہل قریش یہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ آپ بھی اسلام لا سکتے ہیں۔ تو پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو مرکز بنایا تو ایک تو وجہ یہی تھی کہ آپ کی طرف لوگوں کا گمان نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ یہ گھر چھپا ہوا تھا دامن کوہ میں، تو اب یہاں پر چونکہ ابتدائی طور پر یہ ضرورت تھی کہ حکمت عملی کو اپنایا جائے تاکہ کوئی تصادم نہ ہو، کوئی ٹکراؤ نہ ہو اور چند لوگ دامن اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کی سلیکشن فرمائی اور یہاں سے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو پھر تکبیر کہتے ہوئے اسی دار ارقم سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور باہر آ کر کعبۃ اللہ کے گرد پھر یہاں تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی تبلیغ کے لیے ضروری ہے۔ ایک مبلغ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کس وقت کیا بات کس انداز میں لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے دین کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ وہی اچھی نصیحت کا انداز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین نتائج آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین اسلام کے لیے ٹالرنس، جب ہم تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں پیشنس بھی ضروری ہے، ٹالرنس بھی ضروری ہے۔ آپ جتنے مؤثر انداز میں تبلیغ کریں گے اتنا ہی اچھا آپ اس کا اثر بھی دیکھیں گے، جتنی برداشت آپ کے اندر ہوگی اتنے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں تبلیغ کے۔ اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ شیب ابی طالب کا ماحول نہیں رہتا، وہ حالات بدل جاتے ہیں اور فتح مکہ کا دن بھی ضرور آتا ہے، لیکن ایک مبلغ کو اپنے تبلیغ کے انداز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر بہترین انداز ضرور سامنے آتے ہیں۔ بے شک، اور یقیناً ناظرین جب ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، اور یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے کہ ہم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلیں تو ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں وہ چیز نظر آنی چاہیے جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی صفا آپ کا اور شمائلہ باجی آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ پروگرام یقیناً آپ لوگوں کو آج کا بہت پسند آیا ہوگا، اور آخر میں چاہوں گی کہ شمائلہ باجی آپ کی آواز میں جو ہے وہ کلام شامل کیا جائے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ میرے محمد ایسے ہیں، میرے محمد ایسے ہیں، میرے محمد ایسے ہیں۔ نوری نوری جن کا چہرہ، میرے محمد ایسے ہیں، میرے محمد ایسے ہیں۔ سر پہ سجا یاسین کا صحرا، میرے محمد ایسے ہیں، میرے محمد ایسے ہیں۔ ارحم اکرم نور مجسم رحمت عالم جان عالم، ارحم اکرم نور مجسم جان عالم رحمت عالم جان عالم رحمت عالم، جن کے کرم کا سب پر سایہ، میرے محمد ایسے ہیں، میرے محمد ایسے ہیں۔ ذات ہے عالی شان نرالی، پیاری پیاری کملی کالی، پیاری پیاری کملی کالی، جن کا نہ کوئی ثانی آیا، میرے محمد ایسے ہیں، میرے محمد ایسے ہیں۔ اور نور خزینہ جن کا سینہ، مشک سے بڑھ کر پاک پسینہ، نور خزینہ جن کا سینہ، مشک سے بڑھ کر پاک پسینہ، مشک سے بڑھ کر پاک پسینہ، جس میں انور کا نا سایہ، میرے محمد ایسے ہیں، میرے محمد ایسے ہیں۔ نوری نوری جن کا چہرہ، میرے محمد ایسے ہیں۔ اور شان ہے میری، آن ہے میری، مان ہے میرا، آن ہے میری، مان ہے میرا، جان ہے میری۔ حافظ پلٹی جس نے کایا، میرے محمد ایسے ہیں، میرے محمد ایسے ہیں، میرے محمد ایسے